نہ تمہارے اچھے کاموں سے خدا کی خدائی بڑھے گی، نہ تمہارے غلط کاموں سے اس کی کبریائی میں کوئی فرق آ جائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم 6/105 6/105 قانون مکافات عمل کی یہ 2-4 آیتیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمل فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہاری طرف ہم نے، تمہاری طرف تمہارے خدا کی طرف سے یہ بصائر آ گئے، روشنیاں آ گئی، بصیرتیں آ گئی، آنکھیں کھولنے کا سامان آ گیا۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھ کر چلتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، جو آنکھیں بند کر دیتا ہے اس کا نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ ہم تمہارے اوپر داروغہ نہیں مقرر کیے گئے، ہمارا کام صرف یہ تھا کہ سورج پیدا کر دیں، تمہاری آنکھوں میں بینائی دے دیں۔ اب سورج کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لیتا ہے، سورج کی روشنی میں تو کوئی فرق نہیں آ جاتا، تم خود ہی ٹھوکریں کھاتے ہو، آنکھیں کھول کر چلتے ہو صحیح راستے پر چلے جاتے ہو۔ آپ نے دیکھا قال نفس ہی ومن عمل فعلیہا، کسی دوسرے کی خوشنودی اور خفگی کا سوال نہیں ہے۔ اچھی غذا کھاتے ہو صحت اچھی ہو جاتی ہے، زہر پھانکتے ہو تمہاری ہلاکت ہو جاتی ہے۔ کسی کو 10/108 10/108 قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دو اے نا انسانی، تمہارے خدا کی طرف سے الحق دی ٹروتھ وہ آ گیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی بنفسہ، جو اس صحیح راستے کو چلے گا اپنی ذات کے فائدے کے لیے ایسا کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو یہ صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے پہ چلے گا وہ خود گمراہی میں جا چلے پہنچ جائے گا۔ غلط راستے پہ چلنے سے منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تمہارے لیے ہے یہ چیز جو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ انسان کی اپنی ذات پہ مرتب ہو رہا ہے، کسی دوسرے کی خفگی اور خوشنودگی کا اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک قانون ہے، قانون کی پابندی کا سوال ہے، اس سے سرکشی کا سوال ہے، اس کے اٹل نتائج کا سوال ہے۔ ایک اور آیت 17/7 17/7 ان احسنتم احسنتم لانفسکم، عمل حسنات کرو گے، حسنہ کرو گے جسے حسنات کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں حسن بنانے والے اعمال، یہ کرو گے تمہاری اپنی زندگی حسین ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرو گے تمہاری اپنی زندگی ناہموار ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم نے اس سے واضح کر دیا کہ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ تمہاری اپنی ذات پر مترتب ہوتا ہے، اس میں خدا کے خوش ہو جانے یا ناراض ہو جانے کا کوئی سوال نہیں۔ اور اس سے بھی واضح تر الفاظ میں ہے 4/147 4/147 کہا روایت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس قوانین کی صداقت پر ایمان لے اور اسے یقین رکھو، پھر اس کو ایکسپٹ کر دو، اس کے مطابق تم یہ کام کرو، تو تم سوچے تو صحیح کہ خدا نے تمہیں عذاب دے کے کر لینا کیا ہے، یعنی اس میں سے کیا حاصل کرنا ہے، اس میں کون سی کمائی اس میں اپنی کچھ کرنی ہے۔ دیکھا کس طرح سے یہ چیز خود انسان کی ذات تک محدود کر کے رکھ دی گئی۔ اس نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے اگر تم یہ روش اختیار کرو۔ اور دوسرے مقام پہ 29/5 29/5 ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو بھی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے، لنفسہ ہی،
اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. اور اس کا اگلا ٹکڑا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین. ہم ساری کائنات اقوام حالت انسانیت جو بھی ہے ہم ان تمام سے مستغنی. تو خدا بھی اگر محتاج ہو جائے ہمارے اچھے اعمال کا تو ہم تو چوتھے دن اس کی خدائی کو ڈبوا دیں. اب جو حکومتیں محتاج ہو جاتی ہیں لوگوں کے اعمال کا دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈوبتی ہیں. اگر اس کا پایا تخت جو ہے اس کے پائے جو ہے وہ ٹکے ہوئے ہوں ہمارے اعمال پہ ہر وقت تھر تھر کامتا رہے جب جی چاہے الٹ کے رکھ دیں. منصبت خدا رہا خدا ہونا یہ ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین. کیا چیز ہے اور یہی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں تقرب خدا کا سایہ اگر کہتے ہیں تو اسے یہ ہونا چاہیے کہ آن میرٹ اس کو زندہ رہنے کا اور مستحکم ہونے کا حق پہنچتا ہو. وہ آن میرٹ دیے کوئی نظام کوئی تصور کوئی فلسفہ حیات کوئی نظام حکومت اپنے میرٹ کے اوپر اگر وہ زندہ رہتا ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مستغنی ہو گیا. اور اگر دوسروں کے اوپر ہی محتاجی اس کی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہیں ایک تو ان کی خوشامد کتنی کرنی پڑے گی ہر روز اور پھر جب بھی ان کا جی چاہے الٹ کے رکھ دیں. خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا. غنی عن العالمین. اور اگر کیفیت وہ ہو جو ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھی ہے کہ ہمارے اس قسم کے اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے ہمارے لیے. ہمیشہ اس کو غصے میں رکھیں ناراض رکھیں یعنی خوشی نصیب ہی نہ ہو اس کی قسمت میں. اس کی خوشی کا دار و مدار ہمارے عمل پہ. اور اگر تاریخ انسانیت لی جائے تو میں سمجھتا ہوں خوشی کے لمحات تو اسے شاید کبھی عید کا چاند دیکھ کے بھی نصیب نہیں ہوئے ہوں گے. ہم نے ناراض اس کو رکھنا ہے. اگر ہمارے اوپر ہی دار و مدار ہے اس کی خوشی کا تو گہرا لگیا غنی عن العالمین. لہذا عزیزان من یہ پہلا مفہوم جو رضوان من اللہ کا ہم لیتے ہیں رضا جو یہ باری تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں خوشنودی باری تعالیٰ خدا کو خوش رکھنا اس کو منا لینا قرآن کے تصور کے خلاف ہے. اس کی خوشی اس کی خفگی کا مدار ہمارے اعمال پہ نہیں ہے. وہ انسان کے اس قسم کے سطحی جذبات سے بلند ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خدا ہو ہی ہو سکتا ہے جو ان جذبات سے بلند ہو. یہ ساری تباہیاں ہمارے یہاں نیچے آتی ہیں اس وقت ہے جب ہم جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں. قانون کے تابع چلنے دیجیے نظام کو قانون ہو صحیح اور پھر اس کے چلانے والے ذاتی جذبات کے اندر نہ آئیں. قانون کا اتباع کرائے قانون کا اتباع کریں. آپ دیکھیے اس کے نتائج کتنے خوشگوار اور محکم نکلتے ہیں. تباہیاں تو آتی اس وقت ہے جب ہم قانون کو اپنے جذبات کے تابع رکھ دیتے ہیں. اور اگر ہم نے خدا کا تصور بھی اسی قسم کا قائم کر دیا تو آپ سوچ لیجئے کہ جذباتی قسم کا خدا جب وہ پھر ناراض ہوگا تو کیا تباہیاں نہیں لائے گا اور خوش ہوگا تو کس کس کو کیا کیا نہیں بخش دے گا. خدا کا یہ قانون نہیں برادران عزیز. لہذا خدا کے متعلق پہلا تصور یہ غلط ہے. اور جب یہ تصور غلط ہے تو یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے رضوان کا مرضات اللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا کو خوش کرنے والے خوشنودی باری تعالیٰ کی خاطر یہ کچھ کرنے والے یہ ترجمہ غلط ہے. یہ مفہوم قرآن کے مطابق نہیں. میں بھی عرض کروں گا کہ مفہوم کیا ہے. ایک مفہوم تو ہمارے ہاں یہ ہے. ایک مفہوم اور آگے آتا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ان کا پیدا کرتا ہے جو بڑے زیادہ مقربین بارگاہ خدا بن. وہ مفہوم ہے راضی برضا رہنا رضائے خداوندی کے تابع رہنا. معنی اس کے کیا ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کرنا. جو آ رہا ہے مولا کی مرضی ہے. مولا کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا اللہ اکبر صاحب سوال ہی نہیں.
یہ جو تصور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے عالم انسانیت کے اندر، جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اوپر، جو تکلیفیں آتی ہیں تمہارے اوپر، یہ مولا کی مرضی ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ راضی برضا رہے ہمیشہ۔ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے، اور تدبیر ملاحظہ فرماؤ، لیکن بات عارفوں کی ہو رہی ہے نا، یہ تو آپ نے غور فرمایا، اور انتہا یہ ہوتی ہے ان کے ہاں کی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، راضی برضا رہنے کی، اور جسے حالانکہ اتنا بڑا آزادی کا متمنی وہ شخص تھا، زندگی اس کی بڑی آزادی کی اور حریت کے تصورات میں گزری، حسرت معانی، لیکن یہ معاملے تو اور ہی ہیں عارفوں کی بات۔ وہ بھی جب معرفت کے کوچے میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یعنی اگر اس نے مصیبت مجھ پہ ڈالی ہے تو یہ تو یار کی مرضی ہے، اب اگر تم دعا کرتے ہو میرے لیے کہ یا اللہ اس سے مصیبت ٹال دے، اسی سے کہنے تو یہ اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا، یعنی خود اس مصیبت کے ازالے یا مدافعت کے لیے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا، دوستوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی میرے لیے دعا نہ کرنا بھائی، یہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو۔ یہ اس قرآن کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس مرضی یار کے اس تصور نے اس قوم کو کہاں پہنچا دی؟ جو آفت جو مصیبت اس کے اوپر آئے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اب اس کے ازالے یا مدافعت کے لیے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا، دل میں اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس ہو جانا مرضی یار کے خلاف ہو جائے گا صاحب، یہ دوسرا تصور بھی عزیزان من غلط ہے۔ اور اگر ہم یہ ڈھونڈیں اسباب زوال امت تو اس میں یہ چیزیں فہرست نظر آئیں گی آپ کو، یہ جبر کے عقیدے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے یہاں ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، قرآن کے بنیادی تعلیم کے خلاف۔ قرآن اسے کہتا ہے، مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کون اس کے شرک کرنے والے، خدا کی مرضی اگر ایسی نہ ہو تو کوئی شرک ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن مشرکین کا قول یہ درج کرتا ہے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑے مقربین جو معرفت کے کوچے کے جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور حقیقی معرفت یہ ہے کہ کہو یہ کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلیے، نہ اسلام، نہ کفر، نہ نیکی، نہ برائی، کوئی چیز نہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جہنم بھی رکھا ہوا ہے اس میں، اس کی مرضی کے خلاف کوئی شخص کوئی برائی کا کام بھی نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کی مرضی کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر جہنم میں بھی جھونکے چلے جا رہے۔ قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف عزیزان ایمان بہت